حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، علم کے بغیر انسان اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ سلام کرنے میں پہل کرو اور ہر ایک سے شریفانہ سلوک کرو۔ مذہب صرف لوگوں کی خدمت میں ہے، تسبیح کے دانے اور مصلے میں نہیں۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ عقل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہ ہو جائے۔ چالاکی درباریوں کے لیے وصف ہے اور درویشوں کے لیے خامی ہے۔ شیر بھوکا مر جانا پسند کرتا ہے مگر کتے کا جھوٹا کھانا کبھی پسند نہیں کرتا۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے باہر آتی ہے جب وہ خود زمین میں چلا جاتا ہے۔ اگر کسی فقیر کے پاس آدھی روٹی ہوتی ہے تو وہ آدھی خود کھاتا ہے، آدھی کسی غریب کو دے دیتا ہے، اور اگر ایک بادشاہ کے پاس ایک ملک ہوتا ہے تو وہ ایک اور ملک چاہتا ہے۔ جتنے دن زندہ ہو اسے غنیمت سمجھو، اور اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں مردہ کہیں نیکی کر جاؤ۔ دوسروں کا مزاج چاہے تمہیں پسند نہ ہو مگر تمہیں اپنی نیک مزاجی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ 3 چیزوں کی بقا نہیں ہے: مال کو تجارت کے بغیر، علم کو بحث کے بغیر، اور ملک کو تدبیر کے بغیر۔ وہ جو دور سے فرشتے لگتے تھے وہ قریب سے انسان بھی نہیں لگے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی ہی نہیں جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ اچھا وقت اس کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا۔ حسد کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ دعا کے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لو۔ جب تک خود پہ نہ گزرے لوگوں کو ہمارے احساسات اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ سنا ہے کوئی کسی کا نہیں ہوگا محشر میں، مگر یہ سلسلہ ابھی سے عروج پر کیوں؟ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے لیے اہم ہیں جس سے زیادہ اہم آپ کے لیے کوئی نہیں، تو ابھی اور اسی وقت ایک زوردار تھپڑ اپنے منہ پر مار کر خود کو ہوش میں لائیں، اس سے پہلے کہ وہ اہم شخص آپ کو اپنی اوقات یاد دلائے۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ ٹھیک کر سکیں۔ اگر غلطی نہ ہونے پر بھی آپ سے کوئی معافی مانگ لے تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے زندگی بھر کا رشتہ رکھنا چاہتا ہے۔ خاموشی سب کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں، بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ اکڑ تو سب میں ہوتی ہے، پر جھکتا وہی ہے جس کو فکر ہوتی ہے۔
دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ ہم کسی کو کہہ کر اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اخلاص تو ایک دلی احساس ہے، جو خود پیدا ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ ساری باتیں رائے گاں۔ چاہ مر جائے تو پرواہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہاں لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، کسی کو اپنا کیسے مانیں گے؟ زندگی میں اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سب بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ انسان کہتا ہے کہ پیسہ ہو تو میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، اور پیسہ کہتا ہے کہ تو کچھ کر کے دکھا تو میں آؤں۔ بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تب ٹوٹ جاتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا صبر آ جائے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے لگیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ اکثر کاٹ لیتے ہیں، اور اگر یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اگر تم اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے لیے شیر ہو تو دوسروں کی ماں، بہن، بیٹی کے لیے بھیڑیے نہ بنو۔